اسلامک چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پیارا اور محبت بھرا رشتہ ہے، اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک گھر جنت بن سکتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو میں طلاق سے ریلیٹڈ ایسے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے جو روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اور بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی حلال چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ جواب: حلال چیزوں میں سے طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ سوال نمبر 2، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد کو اپنی بیوی کو کن حالتوں میں طلاق نہیں دینی چاہیے؟ جواب: حیض کی حالت میں، غصے کی حالت میں، نفاس یعنی بچے کی پیدائش کی بعد کی حالت میں، اور حیض کے بعد ایسی پاکی جس میں میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہو۔ سوال نمبر 3، کیا آپ جانتے ہیں کہ کن حالتوں میں طلاق نہیں ہوتی؟ جواب: بہت زیادہ غصے میں، جنون کی کیفیت میں، نشے کی حالت میں، اور زبردستی کرائی گئی طلاق نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 4، طلاق کی عدت کتنی ہے؟ جواب: طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ سوال نمبر 5، عورت کو طلاق کی عدت پوری کرنے کے لیے کہاں رہنا چاہیے؟ جواب: عورت کو طلاق کی عدت اپنی شوہر کے گھر گزارنی چاہیے۔ سوال نمبر 6، حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ جواب: حاملہ عورت کی عدت اس کے بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ سوال نمبر 7، اگر کسی عورت کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت کیا ہے؟ جواب: ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہے۔ سوال نمبر 8، اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس کی عدت طلاق کی صورت میں کیا ہوگی؟ جواب: جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی کوئی عدت نہیں۔ سوال نمبر 9، اگر ایک مرد نے عورت کو طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ سوال نمبر 10، طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اگر شوہر کو خیال آیا کہ وہ دوبارہ اسی عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کیا اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اسے نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔